حاضرین جمعہ، اسلامی نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین مائیں اور بہنیں، عزیز بچوں، پچھلے کئی جمعوں سے بلکہ کئی مہینوں سے آپ کلمہ شہادتین کے تعلق سے کچھ باتیں آپ نے سنی ہیں۔ چلیے آج کے اس خطبے میں جو باتیں مجھے بیان کرنی ہے وہ اسی کا اگلا پارٹ ہے، حصہ ہے۔ اسلام کی بنیاد کلمہ شہادتین پر ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نمبر 2، اقام الصلاۃ، نماز کی پابندی کرو، نماز کو قائم کرو۔ آئیے اس تعلق سے کچھ باتیں میں آپ کے سامنے رکھوں، جس چیز کو اپنے ذہن میں رکھیے۔ احادیث کی کتابوں میں سب سے زیادہ جو حدیث ہے وہ نماز کے تعلق سے، سب سے زیادہ بات، سب سے زیادہ حدیث، کسی بھی احادیث کی کتابوں کا آپ مطالعہ کریں، سب سے زیادہ حدیث نمازی کے تعلق سے۔ ساری حدیثوں کو میں بیان نہیں کر سکتا۔ پچھلی رات لوگوں نے معراج منائی ہے۔ لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ معراج 27 رجب کو ہوا، اور لوگوں نے نہ جانے کتنی بدعات اور کتنی خرافات میں رات گزاری، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہوں نے آج کے دن روزے رکھے فضیلتوں کو مان کر کے۔ یہ ساری چیزیں بیکار ہے، شریعت کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ رات کی عبادتوں کا کوئی ثبوت نہیں، اور آج کے اس دن کے روزے کی کوئی فضیلت احادیث کی کتابوں میں نہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، معراج کی رات عبادت کرنے سے آپ کو جنت تو نہیں ملے گی، آج کے دن روزے رکھنے سے آپ کو جنت تو نہیں ملے گی، یہ تو یقین ہے۔ ہو سکتا ہے اور امکان کا معاملہ نہیں ہے، یقین کے ساتھ میں کہتا ہوں۔ لیکن ہاں اتنا ضرور ہے کہ معراج میں جو چیزیں میرے نبی کو ملی ہیں، اگر ان چیزوں پر انسان عملی زندگی میں عمل کر لے تو انشاءاللہ جنت مجھے ضرور ملے گی۔ معراج کا تحفہ کیا ہے؟ معراج کا انعام کیا ہے؟ معراج میں میرے نبی کو کیا ملا؟ اللہ نے جو کون سے احکامات نازل کیے ہیں؟ صحیح بخاری متفق علیہ روایت ہے، معراج کی احادیثوں کو دیکھیے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، اعطی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں 3 چیزیں عطا کی گئی۔ معراج کا تحفہ 3 ہے، معراج کا انعام 3 ہے، معراج میں اللہ نے جو احکامات نازل کیے ہیں وہ 3 ہیں۔ نمبر 1، اللہ رب العالمین نے 5 نمازیں فرض کی ہیں، 5 صلوات۔ اللہ نے اعطی 5 صلوات، میرے نبی کو پہلی چیز جو دی گئی وہ 5 نمازیں ہیں۔ وَأُعْطِيَ خَوَاتِيمَ سُورَةِ الْبَقَرَةِ، اور میرے نبی کو سورہ بقرہ کی اخیر کی 2 آیتیں دی گئی۔ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ۔ آگے پڑھتے جائیے، فانصرنا علی القوم الکافرین۔ آمن الرسول سے آغاز ہوگا اور فانصرنا علی القوم الکافرین یہاں جا کر کے مکمل ہوگی۔ وَأُعْطِيَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم خواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں دی گئی۔ نمبر 3،
غفر لہ، اللہ رب العالمین نے میری امت کے ان بندوں کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے. میری امت کے، پچھلی امت نہیں، میری امت کے ان بندوں کی گناہوں کو اللہ نے معاف فرما دیا ہے. لا یشرک باللہ شیئا، جو اللہ کی ذات کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. اللہ نے موحدین کی مغفرت کر دی ہے. بڑے بڑے گناہ جو کرتے ہیں اگر بندہ توبہ کر لے، خلوص کے ساتھ رب کے سامنے ہاتھ پھیلا لے، اللہ رب العالمین نے وعدہ کیا ہے میں بندے کی گناہ کو معاف کروں. تو یہ تین چیزیں معراج کا تحفہ ہے. اگر آپ اسے عمل میں لے آئیں تو انشاءاللہ جنتی آپ بن جائیں گے. توحید کا اقرار کر لیجئے، اللہ کی ذات کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرائیے، نماز پڑھیے اور گناہ ہو جاتے تو اللہ کے سامنے توبہ استغفار. جلدی جلدی چلیے، کچھ حدیثیں سنتے ہیں، وقت نہیں ہے زیادہ. 15 منٹ کے اندر جو ہو سکتا ہے میں آپ کو حدیثیں سناتا ہوں صرف، اور کچھ قرآن کی آیتیں بس. دن اور رات میں 24 گھنٹے میں اللہ رب العالمین نے ہر انسان کے اوپر 5 نمازوں کو فرض کیا ہے. 7 سال جب انسان کی عمر ہو جائے وہاں سے لے کر زندگی کے آخری سانس تک ہر عمر کے لیے، ہر انسان کے لیے، مرد ہو یا عورت، اللہ رب العالمین نے دن اور رات میں 5 نمازیں فرض کی ہیں. 5 صلوات كتبهن الله على العباد، 5 نمازیں اللہ نے لکھ دیا ہے. كتبهن اللہ، اللہ نے فرض قرار دیا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے على العباد، بندوں پر. فمن جاء بهن، جو لوگ ان پر عمل کریں، 5 نمازیں پڑھے، لم يضيع بهن شيئا، ایک بھی ضائع نہ کرے. اللہ نے ایسا فرض بنایا ہے ایک کا بھی استخفاف، ایک کو بھی آپ ہلکے میں نہیں لے سکتے. عمر قضا پڑھنے سے کچھ ملنے والا نہیں ہے، آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. زندگی بھر نماز نہ پڑھیں اور زندگی کے آخری مراحل میں، زندگی کے آخری لمحات میں آپ عمرے قضا راتوں دن پڑھ رہے ہیں. ہر فرض نماز کے بعد قضا نماز، رات میں قضا نماز، نہ جانے کتنی نمازیں چھوٹ گئی ہیں اس کی عمرے قضا، اور نہیں معلوم کون سی نماز پڑھتے رہے. جس نے 5 نمازیں پڑھی لم يضيع بهن شيئا، ایک کو بھی نہیں چھوڑا. اللہ رب العالمین نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے کہ ایسے بندوں کو ضرور جنت میں داخل فرمائے. ادخلہ اللہ الجنہ، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا. اور جس نے ضائع کر دیا، نماز نہیں پڑھا، نماز کی ادائیگی نہیں کی، اللہ رب العالمین کے اوپر ایسے بندوں کا کوئی معاہدہ نہیں، ایسے بندوں کا اللہ پر کوئی حق نہیں ہے. انشاء عذبہ، اگر چاہے تو وہ عذاب دے دے، اور چاہے تو اللہ رب العالمین اس بندے کو گناہ معاف. دن اور رات میں 5 نمازیں. یہ نماز رب سے بات کرنے کا آسان طریقہ ہے، رب کے دیدار کا آسان طریقہ ہے. دنیا میں انسان ماں باپ سے بات کرنے کے لیے ترس رہا ہے، انسان اپنی بیویوں سے بات کرتا ہے، انسان اپنی اولاد سے بات کرتا ہے، انسان اپنے بھائیوں سے، انسان اپنے رشتہ داروں سے، انسان اپنے دوستوں سے
دوستو یہ نماز ایسی عبادت ہے جس میں آپ اللہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، آپ اللہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اللہ آپ سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ یہ ایمان اور یقین اپنے دل و دماغ میں لائیں۔ جیسے دنیا میں آپ زندے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو یقین ہے، فون پہ جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ میرے ماں ہے، یہ میرے باپ ہے، یہ میرے بھائی ہے، یہ میرے دوست ہے۔ جب آپ اللہ کے دربار میں کھڑے ہوں تو اتنی عاجزی اور انکساری کے ساتھ کہ آپ گویا اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر یہ یقین نہیں تو اتنا تو ضرور سمجھ لیجیے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حدیث جبریل میں ہے ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اللہ کی عبادت ایسے کرو گویا تم رب کو دیکھ رہے ہو۔ فإن لم تكن تراه فإنه يراك، اگر تم رب کو نہیں دیکھ سکتے ہو تو اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور حدیثوں کو پڑھیے، انسان جب نماز میں کھڑا ہوتا ہے، ثنا پڑھتا ہے، آگے بڑھتا ہے، الحمدللہ رب العالمین، اللہ کہتا ہے میرے رب نے، میرے بندے نے میرا حمد و ثنا بیان کیا۔ ایک آیت آپ پڑھیے، اللہ اس کا جواب دیتا ہے۔ نماز وہ عبادت ہے جس میں آپ رب سے سرگوشی کرتے ہیں، رب سے بات کرتے ہیں۔ اس حدیث کو بھی لے لیجیے، سب سے زیادہ بندہ اللہ سے قریب نماز کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس سے زیادہ قرب کا کوئی ذریعہ نہیں۔ نماز ایسی عبادت ہے جس میں آپ اللہ سے بات کرتے ہیں اور وہ آپ سے بات کرتے ہیں۔ نماز وہ عبادت ہے جس سے دنیا کی ساری پریشانیاں انشاءاللہ ختم ہو جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی گھبراہٹ، کوئی تکلیف، کوئی پریشانی، فوراً آپ چلے جایا کرتے تھے اللہ کی عبادت میں نماز پڑھنے کے لیے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، مجھے یاد کرتے ہوئے نمازیں پڑھ لیا کرو، میرے یاد کی وجہ سے نماز پڑھ لیا کرو۔ انسانوں مشکلات اور پریشانیاں تمہاری زندگی میں ہیں تو آؤ اللہ سے باتیں کر لیں، آؤ نماز پڑھیں، آؤ رکوع کریں، آؤ سجدہ کریں، انشاءاللہ ہماری پریشانیوں کو اللہ ختم فرمائے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو اللہ سے مدد طلب کرو نماز سے اور صبر سے۔ پریشانیوں کے آنے کے بعد نماز پڑھی اور صبر کیجیے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ کی مدد ضرور فرمائے گا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی زیادہ پریشان تھے، مصلی پر آئے، حضرت بلال سے کہا اقامت کرو، قم یا بلال ارحنا، اے بلال اقامت کرو، میں جلدی نماز پڑھاؤں، اللہ مجھے سکون عطا فرمائے گا۔ تو زندگی کے سارے مسائل کا حل نماز میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے جس کا حکم دینے کے لیے اللہ نے محمد الرسول اللہ کو آسمان کا سیر کرا دیا، اور پہلے آسمان ہی کا نہیں، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں، آگے اور سدرۃ المنتہا، آگے جبریل امین بھی رک گئے، کہا اس سے آگے اللہ نے مجھے جانے کی اجازت نہیں دی ہے، اے نبی آپ آگے اور جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور گئے آگے، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کے قریب ہو گئے، حالانکہ ہمارا ایمان ہے میرے نبی نے اللہ کو دیکھا نہیں، لیکن جب آپ قریب ہو گئے اللہ نے وحی کی، اللہ نے 5 نمازیں فرض کی۔ دنیا والوں، نماز کا حکم دینے کے لیے، نماز کی فرضیت کے لیے اللہ نے میرے نبی کو آسمان کا سیر کرا دیا، جبریل کے ذریعے سے پیغام نہیں بھیجا، اے جبریل جاؤ محمد رسول اللہ سے کہو کہ وہ نماز پڑھے۔ اللہ نے نماز کے حکم کے لیے اپنے نبی کو اپنے تک بلایا، قریب تک بلایا، اور بلانے کے بعد کہا اے محمد آپ اپنی امت کو کہیے 5 نمازیں پڑھا کریں، 50 وقت کا نماز کا ثواب میں دوں گا۔ آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں ثواب 50 وقت کا دوں گا۔ یہ اللہ نے بلا کر کے دیا۔ اس کی سب سے زیادہ عظمت یہی ہے
اللہ نے بلا کر کے ڈائریکٹ دیا، جبریل کے ذریعے سے اللہ نے پیغام نہیں بھیجا۔ نماز وہ عبادت ہے جس کے بارے میں آپ جتنا سوچے کم ہے۔ میرے بھائیوں، نماز پڑھو، کوئی عذر نہیں، جس حال میں ہو۔ اگر سانسیں چل رہی ہیں اور عقل و شعور آپ کا کام کر رہا ہے تو نماز تو آپ کو پڑھنی ہے۔ اگر آپ کے سانس میں سانس باقی ہے اور آپ کا عقل و شعور کام کر رہا ہے تب آپ کو نماز پڑھنی ہوگی۔ آپ کو نماز سے چھٹی اور رخصت نہیں ملے۔ حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ابو لولو فیروز نامی نے تیر ماری، حضرت عمر کے ناف کے قریب لگا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ زمین پر گر پڑے۔ دوسرے صحابی رسول نے جا کر امامت کرائی۔ نماز کے مکمل ہونے کے بعد حضرت عمر فاروق کے پاس ایک صحابی کھڑے ہیں اور ان کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو حضرت عمر کے چہرے کے اوپر پڑے۔ حضرت عمر کو ہوش میں آیا، حضرت عمر ہوش میں آئے، کہا امیر المومنین آپ انتہائی زیادہ پریشانی کے عالم میں ہیں، فیروز نامی ابو لولو نے آپ کو تیر ماری ہے، لیکن یاد رکھیے آپ نے ایسے وقت میں ابھی فجر کی نماز مکمل نہیں پڑھی ہے، آپ نے آدھی نماز ضرور پڑھی ہے، آپ نے قیام ضرور کیا ہے، امیر المومنین آپ کے سانس میں سانس ابھی باقی ہے اور آپ نے ابھی تک مکمل نماز نہیں پڑھی ہے۔ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آپ کی زندگی میں ابھی مکمل ایک نماز نہیں پڑھی ہے۔ حضرت عمر نے کہا ہاں ابھی میں پڑھ لیتا ہوں۔ پھر آگے صحابی رسول نے کہا، مؤرخین نے لکھا ہے، تاریخ ابن کثیر میں یہ الفاظ موجود ہے، کسی صحابی نے کہا امیر المومنین کسی کی زندگی میں ایسے مراحل آ جائیں، کٹھنائیوں میں ہو، پریشانیوں میں ہو، زخم آلود ہو، ہسپتالوں میں ہو، انتہائی زیادہ پریشانی کے عالم میں ہو، اگر ایسے وقت میں کوئی نماز نہ پڑھے تو ایسے انسانوں کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ حضرت عمر نے کہا لا حظ لامرئ فی الصلاۃ من ترک الصلاۃ، ایسی حالت میں انسان کا پیٹ پھٹ چکا ہو، ہتھیلیاں باہر آ گئی ہو، انسان کے جسم سے خون نکل رہا ہو، ایسے وقت میں بھی اگر کوئی نماز نہ پڑھے عمر کی نظر میں وہ مسلمان نہیں ہے۔ بخاری کے الفاظ سنا رہا لا حظ لامرئ فی الاسلام من ترک الصلاۃ، جو اس حالت میں بھی اس پوزیشن میں بھی نماز کو چھوڑ دے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ نے تو ہمیں حد تک ہر نوجوان صحت مند تندرست بنایا ہے، آپ کو کس نے اجازت دی ہے کہ آپ بستروں پہ سوئے رہو، اپنے دکانوں میں رہو اور آپ اپنے گھروں میں آرام سے بات کرتے رہو؟ یہ کس نے اجازت دی ہے؟ جہنم میں جائیں گے، جنتی جہنمی کو دیکھیں گے، علی المجرمین ما سلککم فی سقر، جہنم میں کیوں آ گئے؟ جہنمی کا پہلا جواب ہوگا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، پہلا جواب آئے گا۔ جہنم میں آنے کی پہلی وجہ کیا ہے؟ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ سوچ لیجیے، دنیا میں انسان گناہ تو بہت کرتا ہے، گناہوں کا تو انبار اور پہاڑ ہم نے اپنی زندگی میں کھڑا کر لیا، لیکن ان تمام کی تمام گناہوں میں پہلا گناہ کیا گناہے گا؟ لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو اتنا بڑا گناہ مت کیجیے، اور سنیے جو نماز نہ پڑھے سب سے بڑا غدار انسان ہے، اور آپ مت مانیے گا، جو نماز نہ پڑھے وہ دنیا کا سب سے بڑا غدار انسان ہے، سب سے بڑا بے وفا انسان ہے، سب سے بڑا غدار اور سب سے بڑا بے وفا اور لا اعتبار انسان ہے۔ اللہ کا دیا ہوا کھاتا ہے، اللہ کا دیا ہوا پیتا ہے، رب کی زندگی بسر کر رہا ہے، رب کا دیا ہوا کھا بھی رہا ہے، پی رہا ہے، اللہ کا دیا ہوا ساری نعمتوں سے فائدہ بھی اٹھا رہا ہے،
اور نام نہیں لیتا اللہ کا، اس سے بڑا بے وقوف، غدار اور بے ایمان کو ہو سکتا ہے۔ رات و دن ہم اللہ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں اور ہم رب کا نام نہ لیں، اس سے بڑی بے وفائی کیا ہو سکتی ہے؟ 24 گھنٹے اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، 24 گھنٹے آسمان و زمین سب اللہ کا دیا ہوا، سانس ہم اللہ کے حکم سے لے رہے ہیں۔ آپ نے سنا ہوگا ایک بوڑھے کی طبیعت خراب ہو گئی، 70-80 سال کی، سانس لینے میں دقت آ رہی تھی، ہسپتال میں گیا، آکسیجن لگایا گیا، بوڑھے کی طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ 1-2 دن کے بعد وینٹیلیٹر سے ہٹے وہ انسان شفایاب ہو گئے، صحت اللہ نے دے دی۔ ان کے پاس بل آیا کئی لاکھ روپے کا بل آیا۔ بوڑھے نے اپنے بل کو دیکھ کر کے رونا شروع کر دیا۔ ڈاکٹر نے دیکھا مریض بوڑھا آدمی اپنے بل کو دیکھ کر کے رو رہا ہے۔ ڈاکٹر نے کہا چچا رونے کی ضرورت نہیں ہے، جو ممکن ہوگا میں کم کر دوں گا۔ بوڑھے نے کہا ڈاکٹر صاحب مجھے پیسے کا کوئی فکر نہیں ہے، میں آپ کے ہسپتال میں 2-4 گھنٹے رہا، 2-4 دن رہا، آپ نے آکسیجن مجھے دیا اور اس کے بدلے میں اتنے لاکھ روپیہ آپ نے بل دے دیے۔ میں رو رہا ہوں اس لیے کہ وہ رب اتنے سالوں سے مجھے آکسیجن دے رہا ہے، مجھے کھلانا پلانا، آج تک اس نے اپنا بل نہیں بھیجا۔ آپ نے ہسپتال میں رکھ کر کے 2-4 گھنٹے مجھے آکسیجن دیا، بل میں لٹایا، 1-2 دن میں آپ نے اتنا لمبا چوڑا بل ہمیں دے دیا۔ وہ اللہ جس نے پیدا کیا، کھلایا پلایا، ماں کے پیٹ میں بھی آکسیجن دیا، آج 80 سال تک اس نے آکسیجن دیا، لیکن اس رب نے آج تک اپنا کبھی بل نہیں دیا مجھے۔ اس رب کا نام لیتے ہی نہیں۔ دنیا کا سب سے بڑا بے وقوف انسان وہ ہے جو رب کا نام نہ لے، نماز نہ پڑھے، سب سے بڑا غدار ہے وہ انسان۔ ایک آیت اور پڑھ دیتا قرآن کی، اپنی بات کو ختم کر دیتا ہوں۔ دوستو، آج جس اولاد اور جس بیوی بچے کے لیے ہم دنیا میں لگے ہوئے اور رب کی عبادت سے دور ہو رہے ہیں، جانتے ہیں جہنمی جہنم میں جائے گا اور جہنم سے بچنے کے لیے رب سے سودا کرنے کی کوشش کرے گا، سودا کسی طرح جہنم سے ہمیں نجات مل جائے، جہنم سے کسی طرح نجات مل جائے۔ اللہ نے کہا یبصرونہم، انسانوں کو سارے رشتہ دار دکھلائے جائیں گے، یہ ماں ہے، یہ باپ ہے، یہ بھائی ہے، یہ بہن ہے، یہ رشتہ دار ہے۔ یبصرونہم، انسانوں کی آنکھوں کے سامنے سارے انسانوں کو لایا جائے گا، اے انسان پہچان لے، یہ تمہارے خاندان ہے، یہ تمہارے دوست ہیں، یہ تمہارے بیوی ہیں، یہ تمہارے بھائی ہیں، یہ رشتہ دار ہیں، یہ خاندان ہے۔ اب انسان کہے گا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، مجرم چاہے گا فدیے میں ان تمام کے تمام کو دے کر کے میں اسی طرح جہنم سے آزاد ہو جاؤں۔ جانتے ہو یہ تمام کے تمام میں سب سے پہلے وہ کس کو جہنم میں دینے کی کوشش کرے گا؟ غور کیجیے گا، قرآن تو بہت پڑھتے ہیں نا، ترجمہ بھی پڑھتے ہیں آپ، لیکن ذرا میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ سارا خاندان ہوگا، سب سے پہلا انسان جو کہے گا یہ لے لے اس کے بدلے میں مجھے جہنم سے آزاد کر دے، وہ کون ہوگا؟ قرآن نے کہا یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ، اے اللہ یہ میرا بیٹا ہے، اسے پہلے لے لے۔ نمبر 2 وصاحبتہ، یہ بیوی ہے، اسے لے لے۔ ماں باپ کا نام نہیں آئے، رشتہ دار خاندان کا نہیں۔ دنیا میں آپ کہتے ہیں نا بیوی بچوں کے لیے تو کماتے ہیں، اتنی جو محنت کر رہے کس کے لیے؟ بیوی بچے کے لیے، لیکن اس دن انسان سب سے پہلے جو سودا کرے گا وہ اپنے اولاد پہ کرے گا۔ اے اللہ یہ اولاد اور یہ بیوی سب سے پہلے پیچھے لے لے، یہی تو ہمارے لیے سب سے بڑی دقت تھی دنیا۔
قرآن کے الفاظ کو دیکھیے، سورہ معارج گھر میں جا کر کے کھول کے دیکھ لیجئے گا، انسان کبھی نہیں کہے گا کہ یہ میرا دوست ہے لے لے، یا اللہ یہ میرا بھائی ہے لے لے، اے اللہ یہ میری بہن ہے لے لے، یہ میرے ماں باپ ہے لے لے، اے اللہ یہ رشتے دار اور یہ دوست ہے لے لے، انسان کبھی نہیں کہے گا۔ انسان پہلا جملہ کہے گا اے اللہ یہ میرے بیٹے میں کیا لے لے، اے اللہ یہ نمبر 2 یہ میری بیویاں لے لے اسے۔ جس بیوی اور بچے کے لیے اپنی عاقبت اور آخرت آپ برباد ہے نا، خراب کر رہے ہیں، سب سے پہلے آپ اسی کا سودا کریں مت کیجیے۔ اس کے لیے اپنی عاقبت کو برباد کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا رب العالمین جو باتیں کی اس میں جب تک زندہ ہے ایمان حالت سے زندہ ہے، جب ہمارا خالق اور ایمان بے خیر ہو، رب العالمین ہماری پریشانی کو ختم فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں توحید کے بعد نماز کی توفیق عطا فرما۔ جو بیمار ہے کہیں بھی اسپتالوں میں گھروں میں سبوں کے لیے دعا کرتے صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیہ سارے مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما، صحت عاجلہ کاملہ عطا فرما دے۔ ہمیں نیک بنا دے، ہمارے بچوں کو نیک بنا دے، ہماری خواتین کو نیک بنا دے۔ اے اللہ اس وباء عام کو کلی طور پر ختم فرما، اے اللہ ہماری بچوں کو قبول فرما لے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي ولكم لسائر المسلمين وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔